بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاتھ اور پیر میں کالا دھاگا باندھنا کیسا ہے؟ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ اسی سے متعلق میں یہاں پر کچھ علماء کرام کے بیانات ایک جگہ کرنے کی کوشش کیا ہوں۔ یہاں پر میں اہل حدیث حضرات کے بیان نہیں لیا ہوں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اہل حدیث اس کے سخت خلاف ہے، اور خاص کر کے اس طرح کے جو دھاگے باندھے جاتے ہیں ہمارے سب کانٹیننٹل میں ہی، یعنی انڈیا اور پاکستان میں ہی اکثر دیکھا گیا ہے۔ تو اس لیے میں زیادہ کر کے حنفی حضرات کا ہی میں بیان لینے کی کوشش کیا ہوں۔ تو چلیے سنتے ہیں علماء کرام کیا بیان کرتے ہیں۔ اور اگر یہ دعا یاد نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر آپ انہیں بچوں کو دعا کر سکتے ہیں، یا جس کو بھی نظر لگی ہے اسے دعا کر سکتے ہیں۔ تو یہ احادیث مبارکہ میں یہ موجود ہے۔ رہی بات وہ لوہا تابات سے جو سب کرتے ہیں، کالا دھاگا باندھتے یا تلک لگاتے ہیں، تو یہ ضعیف الاعتقادی ہے، اسلام کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کالا دھاگا ہاتھ یا ٹانگ پاؤں میں باندھے نظر کے لیے، یہ تو ہندو کی رسم ہے۔ اگر کسی کرشنا رام سے پوچھا ہو تو تمہاری مرضی، اسلام میں اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ہاتھ میں کالا دھاگا باندھنا، ہاتھ میں کالا دھاگا باندھنا کیسا ہے؟ محمد سمیر، حرام ہے، ناجائز ہے، غیر مسلموں کی اس میں مشابہت بھی ہے اور توہم پرستی بھی ہے، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ کالے دھاگے، نیلے دھاگے، پیلے دھاگے، اور یہ مسلمانوں کی شان کے بھی خلاف ہے کہ اس طرح کی حرکتیں کرے وہ۔ اچھا کہ مفتی صاحب، میرا سوال ہے کہ لوگ جو ہاتھوں میں پیروں میں کالا دھاگا پہنتے ہیں، مسلم بھی غیر مسلم بھی، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اگر کالا دھاگا اس نیت سے پہنا جاتا ہے اس کالے دھاگے سے میرا یہ کام بنے گا، اس کالے دھاگے سے یہ ہوگا وہ ہوگا، تو یہ شرک ہے، یہ کفر ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان کالا دھاگا پہن رہا ہے اور اس نیت سے پہن رہا ہے کہ یہ دھاگا پڑا ہوا ہے نا، تو شفا اللہ دے گا، لیکن یہ دھاگا پڑا ہوا ہے اس لیے میں نے باندھا ہوا ہے، تو گنجائش ہے۔ لیکن بہرحال دھاگے واگے باندھنے سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ یہ دھاگے باندھنے کا حکم ہمیں نہ ہمارے آقا نے دیا نہ صحابہ نے دیا۔ جو دعائیں ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح شام کی دعائیں پڑھنے کو کہا ہے، دھاگے واگے باندھنے کا کسی بھی حدیث سے ثبوت نہیں ملتا، اسی لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ غیر مسلموں کی چیزیں ہیں جو مسلمانوں کے بیچ میں آ گئی ہیں، اسی لیے ان چیزوں سے بالکل بچیں، کالا دھاگا واگا نہ باندھیں، نمازوں کا اہتمام کریں، اور جو صبح شام کی دعائیں ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کریں، آیت الکرسی پڑھیں، تو سارے کام آپ کے جو بھی پرابلم سے آپ بچنا چاہتے ہیں وہ ساری پرابلم کی دعا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دی۔ کہ بھائی نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات پنڈلی پر کالی ڈوری باندھ لی جاتی ہے ٹخنے کے پاس تاکہ نظر نہ لگے، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں، یہ ہمارے گھریلو ٹوٹکے ہیں اور ان کا مطلب شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی شریعت سے تعلق نہ ہونے کا مطلب ہے کہ قرآن و حدیث میں کوئی یہ نہیں بیان کیا گیا۔ یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کثرت تجربات کی بنا پر، یا بعض اوقات خود ہمارا وجدان ہوتا ہے کہ یار یہ کر لیں تو شاید فائدہ ہوگا، اس قسم کے معاملات کر لیے جاتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ ڈوریاں باندھنے کے باوجود بھی پریشانیاں آتی ہیں، طبیعت بھی خراب ہوتی ہے، بخار بھی چڑھ رہا ہے، فلاں بھی ہو رہا ہے، اور ہو سکتا ہے یہ نظر کا نتیجہ ہو۔ تو یہ ہم اپنے ذہن سے ایک بات سوچ کر اس کو 100% یہ نہیں سمجھیں کہ شاید یہ غیبی کوئی معلومات حاصل ہو گئی ہیں، کیونکہ اس کا تعلق غیب سے ہے کہ یہ باندھیں گے تو یہ نہیں ہوگا۔ اب اگر قرآن و حدیث نہیں کہہ رہا تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں 100%؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ باندھ تو سکتے ہیں، لیکن ان پر اتنا اندھا اعتقاد رکھنا جیسے قرآن و حدیث کی تعلیم پر رکھنا ہوتا ہے، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ آپ باندھنا چاہیں باندھ لیں، اور اللہ پر توکل کرنا چاہیں تو اس کے باندھنے سے کہیں زیادہ اولا اور افضل ہوگا۔ میرا سوال ہے کہ ہاتھ یا پاؤں میں علاج کی غرض سے دھاگا باندھنا اور دم کروانا کہاں تک درست ہے؟ دم تو بالکل ٹھیک ہے جی، وہ آپ کروا سکتے ہیں۔ دم کے اوپر میرا کلپ بھی ہے کہ، لیکن اس میں پھر آپ وہ 70,000 جو بغیر حساب و کتاب وہ فضیلت سے محروم ہوں گے، لیکن جائز ہے۔ اس سے بہتر ہے آپ خود دم کریں، جو صحیح بخاری میں آتا ہے، المعوذات پڑھ کے نبی علیہ السلام تین صورتیں آخری تین دفعہ پڑھ کے جسم پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے پھونک مار کے۔ اچھا، خود دم کریں گے تو وہ اس میں نہیں آئے گا، وہ کسی سے کروانے کے بارے میں۔ خود کرائیں گے تو نبی علیہ السلام پھر فضیلت سے باہر ہو جائیں گے۔ نبی علیہ السلام خود کرتے تھے، المعوذات صحیح بخاری میں آتا ہے۔ تو بلکہ صحیح مسلم میں کہ جب نبی علیہ السلام کے گھر میں سے کوئی بیمار ہو جاتا تو اب آخری 3 صورتیں پڑھ کے دم کیا کرتے۔ سر یہ وظیفہ لے جائے، جب کوئی بیمار ہو، کوئی بھی یعنی بیماری ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، آخری 3 صورتیں پڑھ کے دم کر دیا کریں۔ سورہ فاتحہ کے دم کا بھی ذکر موجود ہے صحیح بخاری مسلم میں۔ دم تو ٹھیک ہے، یہی تعویذات ہیں المعوذات، 3 پناہ دینے والی صورتیں،
لیکن تعویذ لٹکانا غلط ہے. جیسے شہد چاٹنے میں آپ کو شفا ہے نا, شہد کی بوتل لٹکانے میں تو نہیں ہے. قرآن کا بھی تعویذ لٹکانے میں نہیں ہے, قرآن پڑھنے میں اور اپنے جسم کے اوپر پھونک کے ملنے کے اوپر ہے. باقی دھاگے والا جو مسئلہ ہے نا, وہ ایک حدیث جو ہے وہ ابو داؤد میں ضعیف ہے, حاکم میں اس کا صحیح طریق موجود ہے. مشکات میں بھی آپ کو دوسری جلد میں طب والے چیپٹر میں مل جائے گا کہ عبداللہ ابن مسعود نے اپنے گھر والوں میں دیکھا کسی نے دھاگا باندھا تھا, اور انہوں نے کہا عبداللہ بن مسعود کے گھر والے جو ہیں وہ شرک سے بری ہیں, تو انہوں نے وہ دھاگا کھول دیا تھا. وہ دھاگا شرکیہ دھاگا تھا. آج کل الیاس قادری صاحب جو وہ دھاگے باندھ رہے ہیں وہ شرکیہ نہیں ہے, یعنی وہ بتوں کے لیے نہیں ہے, وہ کلام پڑھ کے باندھتے ہیں. آپ زیادہ سے زیادہ اس کو ناجائز کہہ سکتے ہیں, نہ تو یہ شرک ہے, نہ آپ اس کو کوئی حرام کا فتویٰ لگا سکتے ہیں. آپ زیادہ کہیں گے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. تابعین سے تو ویسے تعویذات بھی ثابت ہیں, اس لیے میں نے کبھی بھی قرآنی تعویذات کو شرک نہیں کہا. میں زیادہ کہتا ہوں یہ ثابت نہیں ہے. اگر کوئی قرآن کا تعویذ شرک کیسے ہوگا؟ ایک بندے نے قرآن لکھ کے اپنے گلے میں لٹکا لیا ہے, شرک تو نہ ہوا, بدعت ہوئی نا. تو جس جرم کی جتنی انٹینسٹی ہے وہ بیان کریں آپ. شرک کا تو مطلب ہے آپ کہیں گے جی قرآن جو ہے وہ شرک ہے نعوذ باللہ, تو اس جرم کی اتنی انٹینسٹی رہنے دیں. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں ہم نہیں کرتے, کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتے. یہ سکھوں کی ریزمبلنس نہیں آ جاتی وہ جو؟ نہیں, سکھوں کی ریزمبلنس تو تب ہوگی تو پھر تو آب زمزم جو ہے وہ گنگا کی ریزمبلنس بن جائے گی. نہیں, ان کی مذہبی تو ایک پہچان ہے نا. نہیں, مذہبی پہچان تو ان کی بھی پانی کو متبرک جاننا ہے, ہماری بھی ہے. اس طرح نہیں ہوگا. وہ تب ہوگا جب ان کی مذہبی ایکٹیویٹی کو اڈاپٹ کیا جائے. مذہبی ایکٹیویٹی کو اڈاپٹ کیا جائے. وہ مذہبی ایکٹیویٹی کیا ہے؟ وہ والا دھاگا یا وہ والا کڑا جو وہ ایز اے عبادت پہنتے ہیں. ہمارے جو پہن رہے ہیں وہ سکھوں والا تو نہیں پہن رہے, نہ اس کے ساتھ ریزمبلنس کر رہے ہیں. یہ جو فتویٰ ہے نا وہ اس صورت میں ہے کہ ایک بندہ سندور لگاتا ہے, وہ تو ابھی ہندوؤں کی نشانی ہے نا ایز اے مذہبی, ٹھیک ہے نا. لیکن ایک بندے کو یہاں پہ زخم ہو جاتا ہے اور وہ ہلدی اور تیل یوں لگاتا ہے, اے پھکی آئی ہے, اے ہونی آئی دماغ سے, تو آپ کیا کہیں گے؟ اس نے سندور لگا لیا. یہ تو نہیں آپ کہیں گے نا, وہ علاج کیا نا اس نے. اور وہ پرانے زمانے میں بلکہ وہ سندور زخموں کے اوپر لگتا بھی ہوتا تھا زخم کو ٹھیک کرنے کے لیے. وہ تو ایگزیکٹ ہوتا بھی اسی کلر کا ہی ہے, ڈارک اورنج کلر کا. تو آپ فتویٰ نہیں, لہٰذا اگر کسی مسلمان نے لگایا اس سے پہلے پوچھ لیا کریں کہ کوئی زخم تو نہیں ہوا. ٹھیک ہے, مذہبی ایکٹیویٹی کو ایز اے مذہب کوئی اڈاپٹ کرے گا تو, ادروائز نہیں.